السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد. 18 جولائی جو ہے وہ نیلسن منڈیلا ڈے منایا جاتا ہے. اور نیلسن منڈیلا جو ہے ایک ساؤتھ افریقن بورن ایک شخص گزرے ہیں جو سوشل انجسٹس کے خلاف اور ریسزم کے خلاف وغیرہ کام کیے ہیں کافی. اور آپ پڑھتے ہوں گے اسکول میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے ان کے بارے میں، ان کے کوٹس وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، سینگس ان کے بتائے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو نیلسن منڈیلا ایک ایسی شخصیت تھی جو سوشل انجسٹس کے خلاف کام کیے اور ریسزم وغیرہ کے، اسی لیے بہت مشہور ہے اور ان کے اچیومنٹس ہیں. اور اسلام بھی یہی کہتا ہے اگر کوئی کام کسی نے اچھا کیا تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن بات ساتھ میں یہ ہے کہ یہ ناانصافی کیوں؟ صرف نیلسن منڈیلا نے کچھ اچھے کام کیے تو ان کے نام کا ایک دن منایا جاتا ہے. ویسے تو ہمیں کوئی ضرورت ہے نہیں، لیکن 1400 سال پہلے ایک ایسی شخصیت گزری ہے جس نے اس سے کئی زیادہ کام کیے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ کون ہے؟ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ بیسٹ آف مین کائنڈ ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لاسٹ آف پروفٹ اینڈ لاسٹ آف میسنجر ہے. یہ انہوں نے سوشل انجسٹس کے خلاف، ریسزم کے خلاف اور عورتوں کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا اس کے خلاف تمام چیزوں کو، اگنورنس کی تمام چیزوں کو ختم کیا اور ایک صاف اور پیور، جس کے اندر کوئی بھی قسم کی ناانصافی اور کوئی بھی قسم کا ظلم نہیں ہے، ایسا ریلیجن دنیا کو، مین کائنڈ کو، ہیومینٹی کو دیا. لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی دن ایسا طے نہیں کیا گیا. ویسے تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے بھی نہیں، کیونکہ ہمارے لیے ہر دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں، ان کے اوپر درود پڑھنا اور ان کی باتیں سننا، ان کی باتوں پر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان ہر دن کرتا ہے. الحمدللہ ہر دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی سنتوں پہ اتباع کرتے ہوئے کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ سوشل انجسٹس وغیرہ کے خلاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں پیدا ہوئے، ہی واز این عرب، لیکن عرب ہوتے ہوئے آپ نے کہا کہ ایک عرب کو نان عرب کے اوپر کوئی سپیریئرٹی نہیں، اور نہ ہی کوئی نان عرب کو عرب کے اوپر کوئی سپیریئرٹی. ایسے ہی کوئی گورا کالے سے اچھا نہیں ہے اور کوئی کالا گورے سے اچھا نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے اچھی جو اللہ کے نزدیک ہے، وہ تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں جیسے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے الگ الگ انسانوں میں الگ الگ ٹرائبس کے، الگ الگ قوموں کے لوگوں کو پیدا کیا، الگ الگ ٹرائبس بنائے. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور الگ الگ ٹرائبس بنائے تاکہ ایک لتعارفوا، ایک دوسرے کو جانے. ارے بھائی یہ فلاں ٹرائب کا ہے، فلاں علاقے کا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں، سپیریئرٹی کوئی نہیں. سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، سارے کے سارے اللہ کے غلام ہیں، بنی آدم ہیں، آدم کی اولاد ہیں. ایسے ہی آپ دیکھیے انجسٹس اکثر ریسزم ہوتا ہے کالے گورے میں یا عرب نان عرب میں یا نارتھ انڈین ساؤتھ انڈین، یہ جہاں پر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ایک غلام، سلیو، موٹے ہوٹ والے، رنگ جس کا کم تھا، کالے سے تھے، بلال رضی اللہ عنہ، یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خاص کمپینین تھے، صحابی تھے. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مؤذن، کال فار پریئر دینے والا، اذان دینے والا بنایا تھا، جو مسجد نبوی مدینے کے یہ مؤذن تھے. اور جب مکہ فتح ہوا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو کعبہ، جس کا ہم جو ہے طواف کرتے ہیں مسلمس، کعبے کے اوپر ٹھہر کے اذان دینے لگایا بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بلال کون ہے؟ جیسا بتایا گیا، ہی واز اے سلیو، اے بلیک سلیو، ابیسینین سلیو. لیکن اس کے باوجود اسلام یہ ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، الحمدللہ. ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسٹس کے بارے میں کیا کہیں ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پروفٹ ہیں، خود میسنجر ہیں، اسلامک اسٹیٹ کے ہیڈ ہیں آپ. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. اللہ اکبر. یہ جسٹس آج کہاں پر ہے؟ یہ بتائیں آپ. تو اس سے زیادہ جسٹس، ایکوالٹی کہاں ملے گی آپ کو؟ بتائیے. اور ویسے ہی اسلام سے پہلے لوگ اپنے بیٹیوں کو، جب بھی ڈاٹرز پیدا ہوتے، بیٹیاں پیدا ہوتی، انہیں زندہ دفن کر دیتے، زندہ دفن کر دیا جاتا، عورتوں پہ ظلم کیا جاتا. لیکن اسلام آنے کے بعد یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی. بلکہ اللہ کے نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کو بیٹیاں ہیں اور وہ اس کا خیال کرتا ہے، صحیح طریقے سے تربیت کرتا ہے، اس کو جنت ملے گی. گلیڈ ٹائڈنگز دیے پیراڈائز کی. سبحان اللہ. تو دیکھیے آپ، اسلام نے تو ساری چیزیں کی، لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ آج ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو وہ شخصیت کے بارے میں پتہ نہیں ہے جس نے اتنے اچھے کام کیے، اتنے اچیومنٹس کیے، اور افسوس کے ساتھ ہمیں دوسرے لوگوں کے اچیومنٹس نظر آتے ہیں. کیوں ایسے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، وہاں پر پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے، دوسروں کے اچیومنٹس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن
کیا ہمارے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہے؟ کیا ہمارے نوجوانوں کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہے؟ کیا ہمارے نان مسلم کلیگس اور ہمارے جو ساتھ رہنے والے ہیں جو ہندوز کرسچنس وغیرہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ پروفٹ محمد ایک ایسی شخصیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے کئی کام کر دیے ہیں سبحان اللہ، جو ہیومینٹی کے لیے، مین کائنڈ کے لیے آج بھی فائدہ مند ہے الحمدللہ۔ تو آئیے ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں اور اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا بنا دے، ان کے سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، ان کی سنتوں کو صرف عمل کے ساتھ ساتھ لوگوں تک پہنچانے والا بھی بنا دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔